اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ دین کے قریب آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو، یہ مان نہیں رہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس دعوت پہ ان سے کوئی پیسے مانگے ہیں؟ اتنا ٹیکس ان کے ذمے لگا دیا ہو کہ یہ اس ٹیکس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہوں۔ کیا زبردست بات ہے! دیکھو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت پہ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کی یہ صفت ہے کہ وہ دین کی دعوت کو کیش نہیں کراتے اپنے مالی مفاد کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ دعوت میں برحق ہیں۔ برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دعوت پہ کوئی معاوضہ، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ اگر یہ تم سے پیسے لے رہے ہوتے اس دعوت پہ اور تمہارے لیے معاشی مجبوری کی وجہ سے وہ پیسے نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے بھائی تم حق کو اس لیے نہیں مان رہے ہو کہ تمہیں حق قبول کرنے میں کیا دینا پڑ رہا ہے؟ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی اتنے زیادہ مانگ رہے ہیں کہ تمہارے بڑے مسائل ہیں، تو معاشی مسائل میں تو کوئی بھی نہیں برداشت کرتا۔ کیا مطلب؟ نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے، پریشانی بھی ان کو ہو رہی ہے، ملامت بھی یہ اٹھا رہے ہیں، تانے بھی ان کو مل رہے ہیں، پیسے بھی نہیں لے رہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی دعوت میں برحق ہیں۔ دیکھو جس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا پھر بھی وہ ایک چیز پہ ڈٹا رہے تو کچھ تو غور کرنا چاہیے نا۔ اسی کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ وہ بجا رہے ہیں، ہیلو ادھر مڑ کے دیکھیں، نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، ان سے کام تھا میں بھول جاؤں گا پھر۔ تو دیکھو قرآن ایک اور جگہ یہ بات کہتا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں نا، اور تم تانے دے رہے ہو یہ مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ دیوانے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا وہ شاعر ہیں، وہ شاعری کر کے لوگوں کو، قرآن کو وہ شعر و شاعری کہا کرتے تھے کہ بہت اٹریکشن ہے اس میں، تو بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا رہے ہیں، تو بہت سارے تانے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیں انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور سے وہ سن لو بس، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم تنہائی میں جا کے غور کرو یا زیادہ سے زیادہ دو بندے اکٹھے ہو جاؤ، دو مل کے آپس میں ڈسکس کریں، 3 4 5 6 کی بھیڑ نہ لگاؤ۔ بھیڑ لگاؤ گے تو کسی نہ کسی کا مفاد ہوگا، وہ غلط گائیڈنس شروع کر دے گا۔ جب آپ بھیڑ لگا کے بعض دفعہ کسی مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں نا تو ایک نہ ایک اس میں ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ صحیح رخ پہ جانے نہیں دیتا، اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ غلط رخ پہ پھیر دیتا ہے۔ تو بہت اگر جمع ہی کرنی ہے تو کم سے کم دو آدمی سے زیادہ نہ ہو، یا تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کہیں معاذ اللہ دیوانے تو نہیں ہو گئے، ان کا دماغی توازن معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے کہیں خراب تو نہیں ہو گیا دماغی توازن، اس پہ غور کر لو بس۔ کیا زبردست انداز ہے! اللہ کو پتہ ہے کہ جب یہ دو بندے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے نا، صرف اسی پہ ڈیبیٹ ہوگی، بھائی یہ ان کا دماغ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ سغرے کبرے ملا کے، تانے بانے ملا کے بالآخر اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ برحق ہیں، اس لیے کہ 40 سال انہوں نے تم میں گزارے، اس وقت بھی دماغ میں کوئی خرابی معاذ اللہ نہیں تھی، اس وقت بھی ان کو کبھی پیسوں کی لالچ نہیں ہوئی، کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، کوئی جھوٹ کا الزام نہیں لگا۔ پھر 40 سال کے بعد جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بت پرستی کے خلاف تقریریں کی، لوگوں کو جمع کیا، تو بجائے مقبولیت بڑھنے کے جو رہی صحیح مقبولیت تھی وہ بھی کیا ہونے لگی؟ ختم۔ تو انسان قوم کے خلاف جب چلتا ہے یا تو کچھ دنیا کا مفاد ہوتا ہے یا اس کا دماغ کیا ہوتا ہے، جیسے پاگل الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بدنامی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے،
تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے. لوگ کہتے ہیں نا پاگل ہے اس کو چھوڑو یار تو ایسے پھینکتا رہتا ہے, کہتے ہیں نا. بھائی 4 آدمی بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں, 5واں آ کے الٹی شروع کر دے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ باولا ہو گیا اس کی نہیں سنو, کہتے ہیں نا چٹیا گیا ہے, تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے, اوپر کا پرابلم ہے, کہتے ہیں نا لوگ. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے بارے میں غور کرو. ام تسألہم اجرا, ایک غور یہ کرنا ہے کہ نہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو مجھ پر ایمان لائے گا تو میرے اتنے منتھلی اس کے ذمے ہے کہ وہ میرے لیے باندھ دیں. جیسے آج کل بہت سے پیر ہیں, جب آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگے تو نظر ہدیے نذرانے کا طویل سلسلہ شروع. پھونکوں والے بھی ہیں اس میں, اور بہت سارے ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں اس میں. تو یہ تو ایک پیسہ نہیں مانگتے تم سے, 1 روپیہ ان کا کمیشن نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی اتنی فضیلت بیان کی, زکوٰۃ 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 زکوٰۃ, اس میں اصول بنا دیا کہ میرے اور میرے رشتہ داروں پہ یہ حرام ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ سید پر زکوٰۃ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے حرام. کہ نبی نے قیامت تک کے لیے اپنے اوپر, اپنے اہل بیت اور قیامت تک جو آپ کی نسل میں پیدا ہونے والی اولاد ہے ان پر زکوٰۃ کو کیا کر دیا؟ لینا حرام. دینا تو فرض ہے, ان میں مالداروں پر لینا حرام. کیا زبردست اصول ہے بھائی. ورنہ آج جب ہم چندے کے فضائل بیان کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کیش کرا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل تو یہی چاہتا ہے نا میں صدقے کے فضائل بیان کروں. دیکھو مولاناؤں پہ خرچ کیا کرو, ایک مثال دے رہا ہوں, علماء کو ہدیے دیا کریں. اس کے بعد میں کیا, میرا دل کیا جائے گا, شروع کہاں سے کرنا ہے آپ نے؟ شروع یہاں سے کریں آپ, تو مزہ بھی آتا ہے انسان کو. تبھی تو میں یہ بیان ہی نہیں کرتا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیاوی مفاد رتی برابر بھی ہوتا تو قرآن میں جتنی نماز اتنی ہی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. بار بار نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ. صحابہ تو جو نبی کے لیے گردنیں کٹا رہے ہیں وہ زکاتیں نہیں نکالیں گے. جو خون بہا رہے ہیں, جو گرم ریتوں پہ لیٹ رہے ہیں, جو انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں, وہ تو ایسے زکاتیں نکالیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر دیا زکوٰۃ مجھ پہ کیا ہے؟ حرام. دیکھو آج ویژنری لوگوں کی کمی ہے. جو کوئی بڑا ویژن لے کے چلتا ہے نا وہ اپنے مفاد درمیان میں لے آتا ہے, اس سے اس کے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اس میں تبلیغی جماعت ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلے تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے جو کام شروع کیا, اپنا مال, اپنی جان اور اپنا وقت لگایا, تو اللہ نے کہاں تک پہنچایا. آج ہم ہر کام میں کہتے ہیں دوسرے کا پہلے لگے, میں سب سے آخر میں آؤں گا اور میں لینے والا بنوں گا. یہ سوچ ہی غلط ہے. اس سے دعوت میں جان کیا ہو جاتی ہے؟ بولو, ختم. جان ختم دعوت میں. میں مسقط میں تھا تو میں نے جب بیان کیا نا تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیے دینا چاہیں یہاں لے آئیں. میں نے اس کو گچی سے پکڑا, میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی, میرے ابا زندہ ہوتے تو چترول لگاتے, تو خاندان کو رسوا کر رہا ہے بھائی. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہم نے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو علماء کو لوگوں کو چاہیے کہ ہدیے دیں. میں نے کہا چاہیے تو آپ کے مشورے پہ تھوڑی چاہیے. کہہ رہے نہیں وہ میں جمع کروں گا تو لوگوں کو. میں نے کہا بھائی آپ کیوں یہ تو بے عزتی کی بات ہے. بے عزتی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی ڈیفائن کیا جا سکے, یہ محسوس ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو آپ حلال و حرام کا لیبل لگا سکتے ہیں شریعت کا سہارا لے کے. حرام تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی میں کہوں یہ عمل حرام ہے جو آپ کر رہے ہو, کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے حرام ہے. لیکن تھوڑی بہت انسان کو عزت ہو تو وہ جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے, عزت ہو ہی نہیں تو جاتے بھی. وہ میں بتاتا ہوں نا, ایک آدمی ایک محلے میں آیا, وہاں سے نکلا تو کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. اس نے کہا کہ تو اس میں فضل کی, کہہ رہے عزت ہوتی تو آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی میری. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری کوئی بہت عزت ہے, لیکن اتنی ذلت بھی الحمدللہ نہیں ہے, اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے. پھر ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت غلط تھی, لیکن بہت سے لوگ یہ ایک ڈرامہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ علماء کے ساتھ نا یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بہت. اس کو نوٹ کرو, سفید پگڑیاں, مونچھیں صاف کر کے ایسے نورانی چہرہ بنا کے اسکاٹن کلف میں مولویوں کے ساتھ ایسے گھس رہے ہوں گے جیسے سب سے چہیتے ان کے یہی ہیں, اور ادھر سے لفافے
سارے وصول کر کے آدھے ادھر آدھے پر. وہ مولانا صاحب پوچھتے تھوڑی ہیں کتنے ملے تھے اس میں سے. یہ دھندا ہو رہا ہے بہت زیادہ. میرے ساتھ کسی کی سیلفیاں دیکھیں, چاہے میں اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہوں, میں اس کے گلے مل رہا ہوں, میری طرف سے میرے نام سے اس کو چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ خوب نوٹ کر لیں. اگر وہ کہتا ہے نا میرا ادارہ ہے, میرا مدرسہ ہے, میرا یہ ہے, اور دیکھو مفتی صاحب کے ساتھ میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں, تو چندہ اس بیس پہ نہ دیں اس کو. وہ آپ خود تحقیق کر کے اگر سمجھ میں آتا ہے تو دے دیں. یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب کا اتنا قریبی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں بھائی, ہمارے ساتھ کوئی بھی آ کے گلے مل لیتا ہے. ہمیں ایسی ایسی سیلفیاں آ رہی ہیں میرے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے میرے اپنے ابا سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنے اس سے ہیں. اب مفتی صاحب ذرا مسافہ کریں, اب ذرا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یہاں یوں کر کے, اب گال سے گال ملا کے وہ کر رہے ہیں سیلفی, تو لوگ تو سمجھیں گے یہ تو پتہ نہیں, یہ تو اتنا تو کبھی کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو اس میں سارے فراڈی نہیں ہوتے, لیکن بعض فراڈی میں نے خود پکڑے ہیں جو میرے نام سے سیٹھوں کی جیبیں جا جا کے کیا کر رہے ہیں, خالی کر رہے ہیں. کسی کو کوئی ایک دھیلا بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. دو تو اپنی ذمہ داری پہ خود بھگتو. ایک صاحب نے بتایا ایک تاجر جماعت میں نکلے, اس نے وہاں جا کے سب کا کھانا کا میری طرف سے, اور بھائی چلے کی جماعت ہے, کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار, حالانکہ جماعت میں تو منع کیا جاتا ہے بھائی اپنا پیسہ خرچ کرو, لیکن نہیں جی ہم کریں گے ہم کریں گے. لوگ بھی کھا رہے ہیں, چلو یار اللہ کی دین ہے. لوگوں کو یقین آ گیا بھائی بڑا سیٹ ہے اور نیک بھی ہے, کھلا بھی رہا ہے, تو لوگ خود پوچھتے ہیں جی آپ کا بزنس کیا ہے. اس نے بتایا ہوگا میرا کوئی پجاموں کا بزنس ہے یا چڈی بنیان کا بزنس ہے, جو بھی ہے. اب ہر آدمی کی ایک معاش تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا بھائی. چلے کے بعد جانا تو گھر میں ہی ہے نا. گھر جائیں گے تو وہ بیگم تھوڑی چلا 4 مہینے مانگو کہے گی بھائی انڈے پراٹھے دودھ آٹا دال یہ پہلے ضرورت تو پوری کرو. یہ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے. اس کو پتہ ہے چلا ختم ہو گئی, جاؤں گا تو وہی مسائل میرے گھی آٹا دال راشن بجلی کا بل گیس کا بل مسائل کیا ہو جائیں گے, شروع ہو جائیں گے. اور تبلیغ والے تو بس آخرت کے فضائل سنا رہے ہیں, پیسے 5 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ چلا لگا ہے تو اب آپ 17 گریڈ کے آفیسر ہو گئے ہو تو اب ریونڈ سے آپ کا 5000 وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. یہ تو نکلوائیں گے, دیں گے ایک دھیلا بھی نہیں. تو اب ہر آدمی کی ضرورت ہے معاش. تو انسان کو خیال آتا ہے یار میں بھی تھوڑا سا ان سے کیا بناؤں, تعلق بناؤں. تو بنایا کہ آپ کرتے کیا ہیں جی, میرا چڈی بنیان یہ کچھ بھی کاروبار ہے. تو اچھا یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں نا جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں, یہ خود نہیں کہتے آپ مجھے پیسہ دیں, نہ نہ نہ. تو حضرت آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں بھائی, میرے پاس پیسہ ویسا بہت ہے, مجھے انویسٹمنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں. حضرت آپ کو ضرورت نہیں, لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا کوئی ایماندار آدمی ہمیں مل جائے. چلو دے دو پھر, لیکن یار اصل میں سے 40-50 لاکھ سے کم کا میرے پاس کام ہے نہیں. چلو آپ 10-20 بھی دے دو گے تو چلے گا. تو ایسے لوگوں نے پھر وعدے کر لیے کہ ابھی چلہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے, ایڈریس لے لیا, پہنچے, پیسے لیے اور اگلی چلے کی جماعت میں ٹھیک ہے نا, کہ بھائی جماعت پہ خرچ 3-4 لاکھ روپے ہوئے اور ارننگ. ایک اس مسجد میں ایک صاحب آئے, اسی مسجد کا واقعہ ہے, میں اس وقت امام نہیں تھا, یہاں صدر نے مجھے بتایا جو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں. یہاں ایک صاحب آئے اور انتظامیہ سے پوچھنے لگے بھائی یہ یار یہ کلر ولر نہیں ہوا وہ مسجد میں صحیح, یہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی اب کیا کریں, چندہ کرنا پڑے گا. چندہ میں کر دیتا ہوں کلر. تو کلر کروا دیا. پھر آئے یار یہ دریا وریاں پرانی ہو گئی ہیں, میں اپنے ابا کے ثواب کے لیے ذرا دریا ڈالنا چاہتا ہوں. صدر صاحب تو یہی کہیں گے ڈال دو بھائی, اور کیا چاہیے. دریا ڈال دیں. آہستہ آہستہ کمیٹی کے لوگ آنے لگے, یار آپ کرتے کیا, چھوڑو کرتے ورتے کیا, کام بتاؤ یار مسجد میں کچھ. اب وہ بندہ مسجد میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے دولت مند کو دیکھ کے تو رالیں سب کی ٹپکتی ہیں. لوگ آئے, انتظامیہ میں بھی پھیل گئے, بھائی بڑا سیٹ ہے یار, وہ ادھر پنکھا لگا دیا, ادھر یہ اے سی لگا دیا, ادھر جناب اے سی ہمارے یہاں لگا ہوا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ یہ لگا دیا وہ لگا دیا. یہ ساری چیزیں کر کرا کے اے سی کے لیے چندے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہ آپ کہیں یہ اشاروں میں نے کہہ دیا ہے. اے سی لگوانے والے بہت لوگ ہیں, کسی مسئلے سے نہیں لگا رہے ہم, میں نہیں لگا رہا, انتظامیہ نہیں لگا رہی. تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب لوگ پیچھے, بھائی آپ کرتے کیا, چھوڑو یار کیا کرتے ورتے کیا. یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں بے روزگار کو کروڑوں روپے کمانے کا بہترین طریقہ ہے. بس گناہ ملے گا اور کچھ نہیں ہے اس میں, باقی پیسے ویسے بہت ملیں گے ٹھیک ہے نا. تو گناہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گناہ مل گیا تو کیا ہو گیا یار, لیکن پیسہ بہت ہے اس طریقے میں. تو اچھا جی آپ کرتے کیا ہے, یار میں کیا کرتا ہوں, میں ٹریول ایجنٹ ہوں, لڑکوں کو امریکہ بھجوا دیا, کسی کو کینیڈا بھجوا دیا, کسی کو آسٹریلیا, یہی کام ہے میرا.
باقی یار مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے بالکل. میرے بیٹے کو اگر آپ امریکہ بھجوا دیں بس ٹھیک ہے, آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن صرف میرے بیٹے کو بھجوا دیں. میں تو مسجد کا نمازی ہوں. تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے, یہ کرتا ہے, پیسے اصل میں لگیں گے اس میں 4-5 لاکھ روپے لگیں گے. تو ادھر سے 4-5 لاکھ پکڑے, ادھر سے وسیم بھائی نے 8-10 لاکھ دے دیے, ادھر سے کینیڈا کے لیے اور ادھر سے امریکہ کے لیے, اتنے لوگوں سے لیے. انویسٹمنٹ مسجد میں 10-15 لاکھ کی ہوئی تھی, کلیکشن ہو گئی 30 لاکھ کی. تو 15 لاکھ پروفٹ. اس مسجد سے بوریا بستر گول کیا. اب وہ حبیبیہ مسجد میں پنکھے لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ٹریول ایجنسی, ٹریول ایجنٹ پہ تو لطیفہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے. وہ ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے کہ میں تمہیں مسقط پہنچاتا ہوں, اور اس کو لانچ میں بٹھا کے گھما پھرا کے گوادر پہ اتار دیا. اب سمندر میں جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلتا ہے کدھر کو جا رہا ہے آدمی. گوادر پہ اتار دیا کہ بھئی یہاں تک میرا کام پہنچانا تھا, اب انٹری شہر میں تمہاری. تو وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے بیچارہ. اس وقت گوادر آباد بھی نہیں تھا. تو ایک آدمی سے پوچھتا ہے یار مسقط کدھر ہے؟ کہتے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. مجھے نہیں پتا مسقط کدھر ہے, میں تو خود کدھر ہوں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, قطر تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ایک ہی جگہ پہ ایک آدمی قطر تلاش کر رہا ہے, دوسرا مسقط. یہ ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں یہ کام. تو دعوت میں آپ کی اگر لالچ آ گئی تو دعوت کا وزن ختم, جان ختم اس میں. دعوت کو پیسوں کے ساتھ, اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ مت جوڑو. دنیاوی مفاد کے ساتھ مت جوڑو دعوت کو, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور آپ کہو گے یار پھر ہم, یعنی دل تو چاہتا ہے نا کہ دعوت دینے کے بعد جب وہ آیا ہے تو تھوڑا سا اس کو اپنی دکان کا پتہ بتائیں, دل تو چاہتا ہے نا. تو دیکھو داعی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا, ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. داعی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے, استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے, ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی ہے, کہتی قبول کر لے ہمیں, لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا, رزق ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے, اور یہ ہر داعی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو بالکل, سمجھ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو, یہ تو بیوقوفی حماقت ہے. بھیکاری بن جاؤ گے, ہر وقت منہ سے رالیں ٹپکتے رہیں گی, یار ادھر سے کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا 3 کروڑ میں کیا ہے, 3 کروڑ کی آمدن؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو, مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ, او بھائی کیا کر رہا ہے, سارا کیا پیسوں میں ہی لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے, وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامعۃ الرشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے نا ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھیں نا جن کی مالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں, اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کے راہ میں دیے, باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ, اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے, اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وابتغوا من فضل اللہ, پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. سمندر میں روزی تلاش کرو, کنٹینر آئیں تمہارے, ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے, رزق رکھا ہے, اس سے مراد ہے بزنس, کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے, ارننگ
زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا, تمہارے فرما بردار بنا دیا, تاکہ وسخر, وہ کیا ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے, یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے. دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے, شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے, ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن کمائے قوم کے لیے, مذہب کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, آپ خرچ کرنے والے بنو گے, سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا, ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے ہیں آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ شادی نہیں کر رہے, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. یعنی ایسا, وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہے. یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا, یہ کیا کریں, پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر, نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے, آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں, تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے, لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو, اللہ پہ نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے, اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, آنکھوں میں بینائی ہے, سننے کی سماعت ہے, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے. تو اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ. آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے, یتیموں کی, ایک یتیم کی کفالت, نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے, تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ, نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا. قیامت میں اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے, اللہ میاں کو بولو گے پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہے ہیں؟ اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألوہم اجرن, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا, تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں, میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے. اب آپ آزمائش میں آ گئے, اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, یہ آئی فون تمہارا ہوا. وہ جوش میں آ جاتی ہے, بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے, پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کمبخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے. یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ. پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا واقعہ؟ ہاں, تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو گے. یہ آیت جب نازل, لن تنالوا البر, ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی, قرآن نازل کیا, اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا, میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہیں. پراپرٹی ہے نا, ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے, دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں, تو یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے, یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ کو اختیار ہے, آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں, ہے بھائی میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے, اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرا ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, بزنس ہے میرا, اور آج سے نہیں ہے 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے. تو بتاتا کیوں نہیں, اس لیے کہ یہ ممبر, یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں تو بات کریں گے. پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے اپنا, تو میں نہیں بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ نا. تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی ہو گئی. ہاں, حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے,